جو شخص 40 رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے ادا کرے تو اس کے لیے دوزخ سے براعت چھٹکارا لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو آدمی 40 دن عشاء کی نماز جو ہے نا وہ پیچھے 40 دن پوری نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھے، اس کے انعام زیادہ ہیں، لیکن ایک انعام اس پر بھی ہے، جو آدمی 40 دن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے ادا کرے تو وہ جہنم سے بری ہے۔ تو بڑا آسان ہے بھائی، چلو ویسے 40 دن کی نمازیں پوری کرنا مشکل ہوتی ہیں، اس لیے کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہے، ظہر میں کبھی نیند میں آدمی ہوتا ہے، جاگ نہیں آتی، لیکن عشاء میں تو سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور عشاء میں تو آدمی بآسانی مسجد میں پہنچ بھی سکتا ہے، تکبیر اولیٰ میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ تکبیر اولیٰ میں وہ پہنچے گا جو یہ نیت کرے کہ میں نے مسجد میں جا کر پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں تاکہ نماز سے پہلے اتنا پہنچوں کہ 2 نفل پڑھ سکوں، اس کو تکبیر اولیٰ ملے گی۔ وہ آئے گا تو اس خیال سے بھی 4-5 منٹ پہلے پہنچوں گا، 2 نفل پڑھ لوں گا، کبھی وہ نفل نصیب ہو جائیں گے، کبھی نکلتے نکلتے لیٹ ہو گیا تو نفل نکل جائیں گے، لیکن تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ جو آئے ہی اسی خیال سے کہ میں بس عین موقع پر پہنچوں گا 1 منٹ پہلے، تو بس وہ کبھی پہنچ جائے گا، کبھی لیٹ ہو گیا تو وہ منٹ بھی گیا، بس نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، بھاگ کے پیچھے مل رہا ہوگا۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ 4-5 منٹ پہلے عشاء کی نماز سے 4-5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائیں گے، تو 40 دن اگر ہم نماز پڑھ لیں اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دے گا۔ تو ہم نے 3 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو آج اس کے اہتمام کی وجہ سے میں ایک ہی پڑھتا ہوں، بس اسی کو پکا باندھ لیں کہ آج کی تاریخ لکھ لیں، 3 تاریخ ہے تو آج کا دن تو چلا گیا، جنہوں نے پڑھ لیا وہ کاؤنٹ کر لیں۔ تو مہینہ 31 کا ہے، یہ اکتوبر 31 کا ہے، 28 دن اس کے اور 12 دن اگلے کے، تو 12 نومبر آخری عشاء کی ہماری نماز ہوگی اور ہمارے 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ تو آج سے پکی نیت کر لیں، اپنے ریمائنڈر لگا لیں، اپنے موبائلوں میں لکھ لیں کہ کل پہلا دن ہے ہمارا اور ہم نے 40 دن عشاء کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے۔ تکبیر اولیٰ یعنی امام نے کہا اللہ اکبر تو آپ بھی صف میں موجود ہو، امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر امام نے اللہ اکبر کہہ بھی لیا تھا اور اپنی قرات شروع کر دی تھی، آپ آ کر مل گئے، پھر بھی علماء نے لکھا یہ بھی تکبیر اولیٰ ہی ہے، اس کو بھی شمار کر سکتے ہیں۔ تو رکوع سے پہلے مل گئے تو تکبیر اولیٰ آپ کو مل گئی ہے۔ تو آج سے ہم پورا اہتمام کریں، لیکن یہ اس کو نصیب ہوگی جو یہ نیت کرے کہ 5 منٹ پہلے مسجد پہنچوں گا، جو کہے گا انشاءاللہ پورے 7:45 میں پہنچوں گا، وہ انشاءاللہ کبھی 40 پہ، کبھی 47 پہ، کبھی 45:30 پہ، کبھی جوتا وہاں اترے گا بھاگ کے آئے گا، کبھی کچھ ہوگا۔ تو نیت کریں میں 7:40 پہ پہنچنا ہے، پھر انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ تو بس آج ایک ہی سنت ہے، اسی پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے مسئلے چل رہے تھے، قرآن مجید کو باوضو بے وضو ہاتھ لگانا، قرآن مجید پڑھنا، کچھ مسائل کل عرض کر دیے تھے، کچھ اس کے آج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حکم کہ قرآن کو باوضو ہاتھ لگانا ہے، یہ بالغ انسانوں کے لیے ہے، جو نابالغ انسان ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے لیے حکم نہیں ہے، لہذا نابالغ بچے اور بچیاں بے وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ ان کو تلقین تو اسی کی جائے کہ وہ باوضو ہاتھ لگائیں تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو، لیکن بہرحال اگر بے وضو بھی ہاتھ لگائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے، کوئی جگہ ایسی ہے، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی فائل ایسا ہے کہ جس کے اندر قرآن بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسے سکول کی بعض دفعہ کتابیں ہوتی ہیں، اب اس کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر لکھے ہوئے الفاظ قرآن کے زیادہ ہیں تو پھر بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر قرآن کے علاوہ دوسرے الفاظ، جیسے ہمارے اردو زبان رہ جائے، اردو کے الفاظ زیادہ ہیں تو پھر آپ اس کتاب کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، البتہ خاص اس جگہ پر جہاں آیت لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر انگلی نہیں لگا سکتے بے وضو ہونے کی حالت میں۔ جیسے یہ ہمارا ترجمہ قرآن ہے، اس میں قرآن کی نسبت اردو کے الفاظ زیادہ ہیں، لہذا اس کو ہم بے وضو بھی اٹھا سکتے ہیں، البتہ درمیان میں جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر انگلی نہیں پھیر سکتے، ہاتھ نہیں لگ سکتا، اس سے ہاتھ دور رکھیں تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔